شے قرآن ہے۔ اب آئیے 4 آیات، سورہ رحمان کی اولین 4 آیات۔ الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ۔ وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کو کون ہے؟ ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہو ہے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ دیکھیے رحمت سے یہ 2 نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم۔ 113 مرتبہ تو تمام سورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ۔ اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان۔ اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے، تسلسل کے ساتھ۔ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے، اور کوئی شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں پتا۔ آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت تھے۔ گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے، اور اس میں دوام ہے، دریاؤں کا سا دوام، تسلسل سے بہنے والا۔ اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام؟ ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے۔ دیکھیے اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں، اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو وہ رزق دے گا مجھے۔ لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے
بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے۔ تو سب سے پیارا نام کون سا ہوا؟ الرحمن۔ اب آئیے اگلی آیت، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا، لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی، یہ وہی تو علم آدم الاسماء کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے۔ پوٹینشلی یہ سارا مادی علم حضرت آدم کی شخصیت میں ودیت کر دیا گیا تھا، پوٹینشلی۔ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیے، اور ساتھ ہی وہ ایپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ علم جو پوٹینشل تھا یہ ایکسفولیٹ ہو سکے، یہ کھلے۔ جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو 5 پتیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایکسفولیشن۔ وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ میں سینس ڈیٹا فیڈ کرو، پروسیس کرو، نتیجہ نکالو، میموری کے حوالے کر دو، اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو، نتائج اس سے نکالو، پچھلی میموری سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز مل گئی ہے تو اس کو بھی سٹور کر لو۔ یہی ہے نا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی 1000ویں پیڑھی ہماری ہوگی، ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف نہیں تھا، پھل کھاتا تھا یا گوشت کچا کھاتا تھا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی، تو آگ کا شعلہ برآمد ہو گیا۔ اوہو یہ کیا ہے؟ اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے 2 پتھر لیے، ٹکرائے، شعلہ پیدا ہو گیا، آگ ایجاد ہو گئی، دی موسٹ پرائمری سورس آف انرجی۔ اس سے آگے کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر اور ڈھکنا اس کا ہل رہا، اسے کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم نہیں، یہ سٹیم ہے، سٹیم میں طاقت ہے، سٹیم انجن ایجاد ہو گئے، چل پڑی گاڑیاں۔ فرنٹیئر میل آتا تھا پشاور سے بمبئی تک، چلا رہا ہے اسی سٹیم انجن سے۔ تو یہ علم ہمارا تدریجاً آگے بڑھا، لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا، ان 4 چیزوں میں 4 چوٹی کی چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں، اس میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ اب آئیے خلق الانسان، پھر سوچے انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟ کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں کی؟ کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں، نباتاتی اور حیواناتی، یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے۔ سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان ہے، جو مسجود ملائک بن گیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کس قدر تاکید ہے، سجدے میں گر گئے تمام فرشتے، کل کے کل فرشتے جمع ہو کر 3 مرتبہ۔ کہیں شبہ رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل، نہیں، کلھم اجمعون۔ یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا۔ فرمایا ہے خلقتہ بیدیہ، اے ابلیس
تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا معنی اس کے؟ اللہ کے دو ہاتھ کیا ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، دو عالم ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشم زدن میں ہو جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، اور عالم خلق میں وقت لگتا ہے۔ آم کی گٹھلی سے درخت تو بنے گا آم کا، لیکن کتنے سال لے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا لیکن 9 مہینے لے گا۔ اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر میں نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی۔ عالم خلق میں ٹائم کا ایلیمنٹ ہے، عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں۔ عالم امر سے تعلق رکھنے والی صرف 2 مخلوقات ہیں، فرشتے اور انسانی ارواح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اور عالم خلق سے ہمارا یہ جسم ہے، حیوانی وجود ہمارا جو زمین سے آیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ یہاں سے آیا پھر یہیں چلا جائے گا، روح وہاں سے آئی اور وہیں لوٹے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو جو صلاحیتیں دی اللہ نے، ان میں سب سے بڑی صلاحیت قوت بیان ہے۔ اس لیے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت۔ یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے۔ دیکھیے ہمیں آنکھیں دی ہیں، حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ یہ باز اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں۔ سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی۔ آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے نے سن لی ہے، اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی، اینٹینا کھڑے ہو گئے، سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا۔ پھر کتنے حیوان ہیں جو سونگنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے، ہر شے کو سونگ کر پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں۔ اصل صلاحیت جو انسان کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے۔ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں۔ ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں وہ کلا وہ جوتی پٹخار سے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر بنے۔ ہٹلر کی فائری سپیچز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دیا۔ لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے، الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، یہ 3 ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں۔ آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب۔ 3 ویلیوز دے دی گئی ہیں، چوتھی تلاش کرو۔ وہ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی۔ تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو، اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو۔ یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے، اور اس میں عجیب لطف ہے
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان، وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں۔ یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی، انا خیر منہ۔ ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر۔ کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، ایم بی اے کر لیں، کمپیوٹر میں ایم ایس کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور۔